اور ضاعت المال، مال آپ کے پاس ہے آپ خواہ ضائع کر دیں، آپ کا مال ضائع نہیں ہو رہا، یہ کیا ہے؟ آپ نے ایک خیال رکھا ہوا یہاں دفن ہو جاؤں گا تو جنتی ہوں، یہ جگہ جنتی ہی دفن ہوں گے، مال کو ضائع کر رہے ہیں خواہ، اس کی کیا دلیل ہے؟ اس کی ٹھوس دلیل کیا ہے؟ کوئی نہیں. تو آپ اپنے مال کو ضائع کر رہے ہیں. وَإِنَّ الْمُبَذِّرِينَ اخوان الشیاطین، جو تبذیر کرتے ہیں، خواہ مالوں کو اڑاتے ہیں، خواہ خرچ کرتے ہیں، مفت میں کوئی مقصد نہیں، تو ایسے لوگوں کو اخوان الشیاطین کہا. ان کو برگزیدہ نہیں کہا کہ یہ برگزیدہ لوگ ہیں، دیکھو مال خرچ کر رہا ہے. کس مقصد کے لیے خرچ کر رہے ہو؟ جی آئیے، میں نے بہت لمبی بھاشن دی بھائی، بہت آپ بہت اتنا ہی ٹائم شکریہ. لیں. نہیں میں اصل اتنا ٹائم تو نہیں میں لوں گا. میں تھوڑی سی بات کروں گا. وہ بات ایسے ہے پیر صاحب، جیسے میں نے پہلے ہی کہا کہ کوئی بری بات نہیں ہے. وہ جو مال ہم دیتے ہیں وہ مال کسی کی پاکٹ میں نہیں جا رہا، کسی کی جیب میں نہیں جا رہا، وہ سارا اچھے کاموں پہ استعمال ہو رہا ہے. وہ غربا کی، مساکین کی امداد کے لیے، بیواؤں کی مدد کے لیے استعمال ہوتا ہے، شاعت اسلام کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو وہ ایک طرح کا سمجھ لیں کہ جو اللہ میاں نے کہا ہے کہ تم آزمائے جاؤ کہ اپنے مالوں کے ساتھ بھی قربانیوں کا بھی ذکر ہے، تو وہ ایک طرح کی قربانی ہے. تو یہ تو ایک اچھی بات ہے اور ایک چانس ہے. سمجھ لی یہ کہیں نہیں لکھا گا کہ صرف وہی لوگ جو ہیں وہ بہشت میں جائیں گے، ایسی بات نہیں ہے. تو یہ ایک اچھا کام ہے. اور مال کم نہیں ہوتا، مال اس سے بڑھتا ہے. اور میں نے تو اس دن بھی یہ بات کہی تھی کہ میں کسی کی مثال کیوں دوں، میں اپنی مثال دیتا ہوں کہ میرا اس چیز پہ کامل یقین ہے کہ اللہ میاں جتنی برکت اللہ میاں نے دی ہے اور خدا تعالیٰ کے جتنے فضل ہیں وہ اسی وجہ سے ہیں کہ میں چندے میں بھی آج تک زندگی میں 2 دفعہ سیکٹری مال کا مجھے فون آیا ہے غالباً، اس سے زیادہ نہیں، کبھی تخیر نہیں ہوئی. اور اس سلسلے میں بھی ہمیشہ بڑھ چڑھ کے حصہ لیا، اور اللہ میاں اسی طرح برکت دیتا ہے اور پتہ بھی نہیں چلتا کہ اللہ میاں کہاں سے اپنا فضل. تو یہ بات جو ہے، مال گھٹتا نہیں ہے، مال بڑھتا ہے اللہ کی راہ میں دینے سے. جو ہم وصیت کے پیسے بھی دیتے ہیں وہ بھی اللہ کی راہ میں دیتے ہیں اور وہ اچھے کاموں پہ استعمال ہوتا ہے. ہاں یہ بات اگر آپ کی درست ہے کہ اس طرح کا واقعہ کبھی قرآن و حدیث میں نہیں ملتا، تو ہم مرزا صاحب کو مجدد بھی مانتے ہیں، وہ تجدید کرنے کے لیے آئے ہیں، اور ہم ان کو نبی بھی مانتے ہیں، امتی نبی. تو انہوں نے یہ بات ہمیں آگے بتائی ہے کہ بھائی یہ اپنے مال کی قربانی کرو اور یہاں پہ دفن ہو، اچھے کام کرو، نماز پڑھو، کسی کا حق نہ مارو، جھوٹ نہ بولو. تو بشارت ہے، اگر ہم سارے وہ کام کریں تو ہمیں پوری امید ہے جو اس رسالہ الوصیت میں لکھے ہوئے ہیں، جیسے سے لکھا ہوا ہے. تو ایک بڑا اچھا چانس ہے، بالکل ممکن ہے کہ خدا تعالیٰ ہمیں بخش دے. اور دوسرے جو لوگ وہ کام نہیں کرتے ان سے تو ہمارے پروفائل جو ہے وہ بہتر ہوتی ہے. میری بات اتنی تھی، میں ذرا صرف تھوڑا سا اب تیاری کر رہا ہوں. تو میری جگہ پہ اگر چیمہ صاحب کو یا کسی اور دوست کو لے لیں، احمد علی بھائی جن سے دوست میں ریکویسٹ کر رہے تھے. کارڈ ڈالیں چیمہ صاحب، میں آپ کو بھی لیتا ہوں، کیوں نہیں چیمہ صاحب کارڈ ڈالیں. چیمہ صاحب تو نیچے لنگ صاحب لکھے ایک ہوئے سوال میں نے یہ بھی پوچھنا ہے، شاید آپ نے تھے. تو یہ کل بولا تھا کہ میں کبھی صرف مجھے فون احمد نہیں آیا صاحب پیسوں پیر کے صاحب کی لیے، بات کرنے کے لیے چندے رکا کے تھا. لیے. میں نے 11:30 بجے 2 منٹ کے بعد میں نے باہر نکلنا ہے، تو میں نے ابھی جوتی وغیرہ پہننی ہے، تو میں صرف پیر صاحب کی بات سن رہا تھا. میں دوبارہ جوائن کرتا ہوں آپ لوگوں کو. ٹھیک ہے، آپ جا رہے ہیں، اچھی بات ہے. دیکھیں صدقہ و خیرات سے مال بڑھتا ہے، اس میں دو رائے نہیں، لیکن صدقہ و خیرات نبی علیہ السلام نے بتا دی. دیکھیں آپ جس کو نبی مانتے ہیں وہ تجدید کے لیے آئے ہیں، عقائد غلط ہیں، ہم نے اس کو غلط سمجھا، یہ باتیں اگر آپ کریں گے ٹھیک، لیکن یہ عقیدہ کہ یہاں دفن ہوں گے جنتی ہے، یہ کہاں آیا؟ یہ تو ایک الگ چیز بتا رہے ہیں نا، مکمل شریعت میں یہ بات ہے نہیں. رہی بات کہ آپ کو یا آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے پاس پیسے ہیں یا مال آ رہا ہے اور اس میں یہ ہے کہ آپ یہاں پر خرچہ کر رہے ہیں، اس لیے ایسے بات ہے نہیں، بلکہ قرآن مجید میں کچھ اور بات بھی موجود ہے. اگر وہ میں آپ پہ پٹ نہیں کر رہا، لیکن اس سے آپ خوش نہ ہوں. ہر بات کو آپ بات دلیل کریں تو زیادہ بہتر ہوگا. ہر بات کو کہیں اور یا ہر چیز کو کہیں اور پٹ کر دیں گے تو بات غلط ہو جائے گی. چلے میں نے بات کی ہے تو وہ کر دیتا ہوں. جب آپ پڑھیں گے قرآن مجید، فرمایا وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سقفا من فضة ومعارج علیہا یظہرون. اور اس سے بھی بڑھ کر باتیں ہیں، آپ اس کو دیکھ لیجئے گا. میں اس کا ترجمہ فی الحال نہیں کروں گا. آیات نمبر ہے 33 اور یہ ہے سورت زخرف. آپ دیکھ لیجئے. مال کو دے کر، اپنے اولاد کو دے کر، اپنی طاقت کو دے کر آپ یہ سمجھ جائیں کہ میں بڑا پولا پلا ہوں،
मैं अच्छे रास्ते पर हूँ, इसकी गारंटी नहीं है। हाँ, सदका व खैरात से माल बढ़ता है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, लेकिन सदका व खैरात वो मद जो मद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बताया। अपनी तरफ से आपने एक मद जो है कायम कर लिया और आप समझ लें कि मैं यहाँ खर्च करूँगा और मेरा माल बढ़ रहा है, तो ये बात कुछ गलत होगा। ठीक है, आप चले गए हैं हमारे एजेंट जी, जाइए। वो मैंने भी पीर साहब पूछना था जिली बरूजी के बारे में, वो कहाँ मिलती है? मेरे सवाल का जवाब भी उन्होंने नहीं दिया। भाई देखें मलिक साहब, ये जो ज़िल्ली बरूज़ी का मामला है ना, ये तो अजीब है और इसको समझना बहुत बड़ा मुश्किल है। देखें, ज़िल कहते हैं साया को। अजील साहब जी माज़रत चाहता हूँ, मैं बोलना चाहूँ, आपने एक चीज़ नोट की, अलीम भाई ने जो बात की थी वो शायद हम भाइयों ने इग्नोर कर दिया वो पॉइंट, जो जब जैसे वो आए थे उन्होंने एक बात की थी